اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین خصوصا الحاضرین بحق امیر المؤمنین ان قلت لعل ارتكازها لأجل السبق من الإطلاق إلى الاشتراط. یہاں چونکہ یہ مطلب سابقہ درس کے ساتھ مربوط ہے، آخر میں شیخ مصنف کا جو دعویٰ ہے خلاصۃ الکلام لما سبق کی اقوال علماء کی مشتق آیا خصوص متلبس بالمبدأ کے لیے وضع ہوا ہے یا عام کے لیے وضع ہوا ہے. شیخ مصنف نے کہا کہ المختار هو خصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال، خصوص متلبس کے لیے حال میں، عام کے لیے نہیں. لہذا جو فعلاً جالس ہے، جو بیٹھا ہوا ہے کرسی کے اوپر، اس کو جالسن کہنا حقیقت ہے. جو فعلاً جالس نہیں ہے، مثلا پہلے بیٹھا ہوا تھا ابھی قائم ہے، تو اس کو جالس کہنا درست نہیں. پہلی دلیل تبادر، دوسری دلیل صحت عدم صحت سلب، ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر عام کے لیے ہو تو کیا کہا، صحت السلب ہے مطلقاً. یہ جو بیٹھا ہوا ہے یعنی جس سے منقضی عن التلبس ہے، انقضاء عن التلبس، مثلا بیٹھا ہوا شخص پہلے قائم تھا، ابھی اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیس قائما. یہ صحت السلب اس بات کی دلیل ہے کہ متلبس بالمبدأ کے لیے وضع ہوا ہے، عام کے لیے وضع نہیں ہوا. لیکن عام کے لیے وضع ہوتا تو یہ سلب صحیح نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی دلیل. تیسری دلیل میں اگرچہ ثالثاً کہہ کر فہرست میں نہیں دیا مصنف نے، لیکن بعض علماء نے اس کی تقریر دلیل مستقل کے طور پر کی ہے، وہ یہ کہ تضاد بین الصفات، مشتق جو مثلا جالس و قائم، عالم و جاہل، ان صفات میں آپس میں تضاد ہے، آپس میں تضاد ہے. یہ تضاد اس بات کی دلیل ہے کہ خصوص سے متلبس کے لیے مشتق وضع ہوا ہے، یعنی خصوص سے متلبس کے لیے وضع ہوا. وإلا عام کے لیے ہوتا تو تضاد نہیں ہونا چاہیے تھا، تضاد نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں، بلکہ مخالفت ہونی چاہیے تھی، جیسے کہ سابقہ درس میں بیان ہوا. اسی لیے شیخ نے کہا کہ جو ہے جب صفات میں تضاد موجود ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف عالم اور جاہل جو مشتق میں جو تضاد ہے، یہ گویا ان کے مبادی میں بھی یعنی علم اور جہل میں تضاد ہے. یہ ارتکازاً تضاد صفات میں موجود ہے. تو اگر مشتق عام کے لیے وضع ہوتا تو یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ مخالفت ہونی چاہیے تھی. مخالفہ میں اجتماع ممکن ہے، تضاد میں اجتماع ممکن نہیں ہے. اس بنا پر شیخ محقق رشتی نے جو اعتراض کیا مصنف کے اوپر، اس اعتراض کو اس طرح سے رد کیا مصنف نے کہ بس یہ جو میں نے بیان کی اس بنا پر وارد نہیں ہوتا جو محقق رشتی نے کہا ہے. دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بھئی آپ ممکن ہے عام کی بنا پر بھی محقق رشتی کی عبارت کیا تھی آگا، جملة من بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط. یعنی یوں کہیں کہ جو ہے بلکہ اشتراط میں تضاد ہے، محقق رشتی کہنا یہ چاہ رہا ہے، بلکہ خصوص بالمتلبس کہے تو تضاد ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اما عام کے لیے کہے تو تضاد نہیں ہے. متلبس بالمبدأ کہے تو اس پر یعنی مصنف کے لیے کہہ رہا ہے کہ عکس کوئی محقق رشتی اخوند خراسانی سے مخاطب ہے کہ شیخنا متلبس بالمبدأ فی الخصوص جب کہتے ہیں تو تب تضاد ہوتا ہے صفات میں. یعنی عالم و جاہل، عالم اس کے لیے جو خصوص متلبس فعلاً ہو، تو خصوص کے لیے وضع ہونے کی صورت میں پھر اس کو جاہل کہنا درست نہیں ہے. لیکن عام کے قائل ہونے کی صورت میں تضاد نہیں ہے. محقق رشتی کہہ رہے کہ عام کے لیے صورت میں تضاد نہیں ہے.
اور خصوص متلبس کی صورت میں تضاد ہے. یہ خلاصہ اشکال ہے محقق رشتی کا. تو مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر تضاد موجود ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو ہے خصوص متلبس میں تضاد ہے، یہ نہیں، تضاد موجود ہے، اصل تضاد ثابت ہے، چاہے عام کے لیے کہیں یا بلے کیا ہے خصوص کے لیے کہیں. اصل تضاد خصوصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ خصوص متلبس بالمبدا، جو محقق رشتی کہتا ہے میرے اوپر اعتراض کرتے ہوئے گویا، تو یہ خصوص کا شرط نہیں ہے. اصل تضاد بین الجہل و بین العلم، بین العالم و بین الجاہل و بین القاعد و بین القائم، یہ اصل تضاد مرتکز ہے کہ صفات میں یہ تضاد پایا جاتا ہے. اما خصوص متلبس میں تضاد ہے کہ جو میرے اوپر اعتراض کرتا ہے، یہ اعتراض درست نہیں ہے. لما عرفتہ سے یہ بیان سابقہ درس کا خلاصہ یہ تھا. اب آ جائے ان قلت، مصنف کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ اشکال کرو گے میرے اوپر، لعل ارتکازها یعنی ارتکاز المضادہ، تضاد ارتکاز المضادہ، لأجل السبق من الاطلاق للاشتراط. اس مطلب کو ہضم کرنا ضروری ہے کیونکہ اشکال سمجھ میں آئے گا. مطلب یہ ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ جب یہ تضاد موجود ہے صفات میں، تو خصوص متلبس بالوضع، متلبس بالمبدأ کے لیے وضع ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تضاد ہے آپس میں، اسی لیے خصوص کے لیے وضع کیا ہے. یعنی فعلاً جو جالس ہے، جالسن اسی کے لیے وضع ہے جو فعلاً جالس ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اس بات کی دلیل کیوں؟ اس لیے کہ اگر عام کے لیے قائل ہو تو تضاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ مخالفت ہونی چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ ابھی اگر آپ اعتراض کریں کہ نہیں، خصوص متلبس کے لیے مشتق وضع نہیں ہوا ہے بلکہ مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی متلبس بالمبدأ ہو یا منقضہ ہو. لیکن یہ جو خصوصیت آپ کو جو سمجھ آ رہی ہے ایھا المصنف، یہ انصراف کی وجہ سے ہے. انصراف کی وجہ سے اصل موضوع عام ہے لیکن انصراف کی وجہ سے یہ خصوصیت سامنے آتی ہے. لعل ارتکازها ارتکاز مضادہ، تضاد جو صفات میں ہے، یہ لأجل السبق یعنی لأجل الانصراف من الاطلاق، اطلاق سے، للاشتراط یعنی لا اشتراط الوضع لخصوص المتلبس، لا اشتراط الوضع لخصوص المتلبس. کہ جب تضاد موجود ہے تو مصنف نے بیان کیا کہ خصوص متلبس کے لیے کہیں صورت میں تضاد سامنے آتا ہے. یعنی جالسن ایک ہی وقت میں اس کو جالسن کہنا اور ایک ہی وقت میں اس کو قائمن کہنا تضاد ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جالسون وضع ہوا ہے خصوص کے لیے، اما منقض عنہ میں مجاز ہے، خصوص کے لیے وضع ہوا ہے. ابھی اشکال کرنے والا کہتا ہے کہ یہ جو تضاد خصوص متلبس بالمبدأ میں جو آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے، یہ انصراف کی وجہ سے، موضوع نہ ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، اصل عام کے لیے وضع ہوا ہے. قلت جواب، لا يكاد يكون کی ضمیر سبق کی طرف، لا يكاد يكون السبق لذلك، اطلاق، لذلك یعنی اطلاق کی وجہ سے یہ انصراف نہیں ہے. لکثرت استعمال المشتق فی موارد الانقضاء لو لم يكن باکثر. جواب میں مصنف کیا کہتے ہیں، یہ جو آپ نے کہا ایھا المستشکل کہ اصل عام کے لیے وضع ہوا مشتق لیکن خصوص متلبس بالمبدأ کے لیے انصراف. سوال یہ ہے کہ انصراف کے لیے کوئی دلیل چاہیے. ایسی انصراف تو نہیں ہوتا. وہ انصراف کس طرح سے کثرت استعمال مطلب. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو انصراف کا منشا ہے، کثرت استعمال مشتق کس میں ہوا ہے، خصوص متلبس کی، اس وجہ سے اس کی طرف منصرف ہوتا ہے. مصنف کہتا ہے کہ بھئی جس طریقے سے یہاں استعمال ہوا ہے مشتق، اسی طرح منقضا میں بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. منقضا عنہ تلبس میں بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو کم از کم کثیر تو ہے، اکثر نہیں ہے تو کثیر ضرور ہے. لہذا یہ منشا نہیں ہو سکتا انصراف کے لیے، انصراف درست نہیں ہے. لا يكاد يكون هذا السبق لذلك للاطلاق. کیوں بھئی؟ لکثرت استعمال المشتق فی موارد الانقضاء، موارد انقضاء میں بھی مشتق کا استعمال کثیر ہے. لو لم يكن باکثر، لو لم يكن هذا الاستعمال باکثر، اکثر نہیں ہے تو کم از کم کثرت تو ہے.
لہذا بس یہاں پر بھی انصراف ہونا چاہیے جس طرح سے وہاں ہوتا ہے، لہذا یہ دلیل درست نہیں۔ ان قول دوسرا اشکال على هذا يلزم ان يكون في الغالب، على هذا یعنی شنو؟ على هذا القول، یعنی مصنف نے کیا دعویٰ کیا ابھی؟ من قضا میں بھی کثرت ہے۔ اگر کوئی میرے اوپر یہ اعتراض کرے کہ ایھا المصنف جو آپ کہتے ہو کہ من قضا میں بھی کثرت ہے، اس بات پر على هذا على هذه الكثرة في من قضا يلزم، لازم آئے گی بات کیا؟ ان يكون في الغالب، ان يكون الاستعمال في الغالب او الاغلب مجازا۔ مصنف کی رائے کیا ہے؟ خصوص متلبس کے لیے وضع ہو، اور ادھر سے ابھی کیا جواب دیتے ہوئے من قضا میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف آپ کی بات کے اوپر تمہارے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ کیا؟ آپ تو قائل ہو کہ خصوص متلبس کے لیے وضع ہوا ہے، من قضا کے لیے وضع نہیں ہے، تو ادھر سے کہتے ہیں کہ من قضا میں بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مجاز کا کثرت کے ساتھ استعمال ہونا لازم ہو جائے گا، کثرت المجازات، وحالانکہ معنی حقیقی متلبس بالمبدا۔ ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ من قضا میں بھی اگر اکثر نہیں تو کم از کم کثیر تو ہے استعمال، تو یہ تو خلاف حکمت وضع ہے۔ حکمت وضع کا تقاضا یہ ہے کہ معنی مقصود حقیقی کو سمجھانا، اور ادھر سے معنی مقصود سے زیادہ غیر مقصود میں کثرت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، خلاف حکمت وضع ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علی ھذا القول، یا قول کثرت الاستعمال فی من قضا عنہ، اس بنا پر یلزم ان یکون الاستعمال، یکون کی ضمیر، فی الغالب او الاغلب، غالباً یا اغلباً۔ اوپر مصنف نے کیا کہا تھا کہ اکثر نہیں ہے تو کثیر ہے، کہ اس بنا پر بس غالباً یا اغلب مجازاً، ان یکون الاستعمال مجازاً، وہذا، اور یہ استعمال مجازاً ہونا بعید ہے، ربما لا يلائم هذا الاستعمال حکمت الوضع، وضع کی حکمت ملائم نہیں ہے، اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ وضع کی حکمت کیا ہے؟ معنی حقیقی کو سمجھانا الفاظ کے ذریعے سے، معنی مراد اور حقیقی کو، مراد نہیں، معنی حقیقی کو سمجھانا الفاظ سے، اور معنی حقیقی سے زیادہ لفظ جو ہے مجازات میں استعمال ہوتا رہے، یہ خلاف حکمت وضع ہے۔ کیف یعنی کیف یلائم حکمت الوضع، کہنا یہ چاہ رہا، ابھی تک تشکیل ہے، یعنی لا ابھی تک اشکال میں ہے، ٹھیک ہے، نہیں، اشکال کو مزید تقویت دے رہا ہے۔ لا یقال، پھر لا یقال، یوں نہ کہے کہ کیف کیف یعنی کیف، سوال ہے کہ کس طریقے سے یہ کثرت استعمال ملائم اور سازگار ہو، کس کے ساتھ آگا؟ حکمت وضع کے ساتھ۔ کیف یلائم یعنی یہ ملائمت اور جو ہے آپس میں ارتباط کس طریقے سے ہو، یعنی کثرت استعمال مجاز میں ہو اور حکمت وضع کے ساتھ کیسے سازگار ہو، یہ سازگاری کیسے ممکن ہے؟ وقد قیل، اور کہا گیا کہ بأن اکثر المحاورات مجازات، لا یقال، اس طرح سے نہ کہیں۔ اشکال کرنے والا مزید یعنی خود ان قلتک کو تقویت دے رہا ہے۔ لا یقال، یوں نہ کہے کہ جو ہے اکثر محاورات تو مجاز ہی ہے، کیا مشکل ہے کثرت استعمال سے، یوں نہ کہا جائے۔ کیف یعنی کیف لا یکون الملائم، مصنف نے کیا کہا اوپر؟ لا یلائم کہا نا، ملائم یعنی سازگار نہیں ہے، کثرت استعمال مجاز میں ہو، ادھر سے حکمت وضع سے سازگار نہیں ہے۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے بھئی کیسے سازگار نہیں ہے، وہ حالانکہ ہمارے پاس مجازات بہت ہیں محاورات میں، یہ تو سازگار ہے، اس طرح سے نہ کہا جائے۔ بات واضح ہے، یہ درمیان میں لا یقال کہنے سے پھر مطلب گم نہ ہو جائے۔ اشکال کرے مصنف کے اوپر، ایھا المصنف، آپ کے بقول مجاز میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونا لازم ہے، پھر مزید تک، اور یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہونا مجاز میں سازگار نہیں ہے حکمت وضع کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد مزید قوی کر رہا ہے کہ پھر یوں نہ کہا جائے کہ کیسے سازگار نہیں ہے یہ، وہ حالانکہ ہمارے پاس بہت سے محاورات مجازات ہیں، اس لیے کہ اس کا جواب موجود ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ فإن ذلك، فإن ذلك یعنی اکثر محاورات کا مجاز ہونا، ذالک یہ لو سلم، پہلی بات تو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، مصنف دیکھے کس قدر انصاف سے کام لے رہا ہے، اشکال اپنے اوپر اور قوی کر رہے ہیں۔
اپنے اوپر اور اشکال کو قوی کر رہے ہیں کہ فإن ذلك یہ اکثر محاورات پہلی بات تسلیم نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ رب شہرت اللہ اصل اللہ، بہت ساری چیزیں مشہور ہوتی ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لو سلم، اگر اکثر محاورات مجاز ہونے کو تسلیم بھی کیا جائے تو فإنما ہوا، یہ اکثر محاورات لأجل تعدد المعانی المجازیہ بالنسبة إلى المعنى الحقیقی الواحد۔ دیکھیں آقا، دو چیزیں ہمارے پاس اس مطلب کو سمجھانے کے لیے، معنی حقیقی ایک ہے، معنی مجازی 10 ہے، ایک یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک یہ استعمال ہے۔ یہ چیز مشکل نہیں ہے، یہ جو اکثر محاورات مجاز ہیں پہلی بات میں تسلیم نہیں کرتا، تسلیم کروں تو بھی یہ اس باب سے ہے۔ کس باب سے؟ معنی حقیقی ایک کے مقابلے میں 10 معنی مجازی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مشکل جو مشکل ہے کثرت مجاز والی، وہ کیا؟ معنی حقیقی بھی ایک ہے، معنی مجازی بھی ایک ہے، اس کے باوجود مجازی میں بہت استعمال ہوتا ہے، یہ مشکل ہے، یہ خلاف حکمت وضع ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ کہہ رہا ہے کہ یہ لو سلم تسلیم بھی کیا جائے تو فإنما ہوا، یہ اکثر محاورات لأجل تعدد المعانی المجازی بالنسبة إلى المعنى الحقیقی الواحد، اس باب سے ہے اور یہ مشکل نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ معنی حقیقی کے مقابلے میں ایک معنی مجازی اور اسی میں استعمال ہوتا رہا ہے لفظ، یہ مشکل ہے۔ نعم ہاں، ربما يتفق ذلك، یہ کثرت استعمال، ذالک یعنی کثرت استعمال کبھی کبھار اتفاقا بالنسبة الى معنى مجازی، الى معنى مجازی، ایک معنی مجازی کی طرف، یہ دیکھیں یہ دوسری صورت بیان ہوئی، ایک معنی مجازی ہے اور اس کی طرف جو ہے کثرت حاجت ہے، لکثرت الحاجت الى التعبیر عنہ۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، معنی مجازی ایک ہے، اس میں کثرت حاجت کی وجہ سے بسا اوقات لفظ کئی مرتبہ اسی معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک اتفاقی چیز ہے، یہ ایک اتفاقی چیز ہے۔ لیکن این ھذا مما اذا کان دائما کذلک، لیکن یہ اتفاقی بات کبھی کبھار معنی مجازی ایک ہو اور اس میں اتفاقاً زیادہ استعمال ہو، یہ اتفاقی مورد کہاں ہمارے اس مورد سے کہ جہاں پر استعمال دائما کذالک یعنی اکثر اس طرح سے استعمال ہوتا رہتا ہے، کذالک یعنی اکثر یا کثیر جس طرح سے۔ ففہم، ابھی تک اشکال کے اندر اشکال پیدا کر کے پھر اشکال کے اندر جو اشکال تھا اس کا جواب دے کے اشکال کو اس قدر قوی کیا مصنف نے۔ قلت، ابھی جواب آ رہا ہے اس کا، بات واضح ہو گئی نا؟ درمیان میں لا یقالو کے ذریعے سے کس کو تقویت پہنچائی مصنف نے؟ اصل اشکال یہ ہے کہ ایھا المصنف، آپ کا مدعا خصوص متلبس بالمبدا کے المشتق وضع ہوا ہے۔ اشکال کرنے والے نے کہا کہ کس نے کہا یہ متلبس بالمبدا کے وضع ہوا، یہ انصراف ہے اس کی طرف، اصل معنی عام کے لیے وضع ہوا۔ تو مصنف نے کہا کہ انصراف کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے، مثلا کثرت استعمال، خصوص متلبس بالمبدا میں کثرت کے ساتھ جس قدر استعمال ہوا ہے مشتق، اسی میں منقضا میں بھی استعمال ہوا ہے، وہ بھی منصرف، اس کی طرف بھی انصراف ہونا چاہیے۔ تمام کہا تو پھر اشکال ایھا المصنف، پھر ایک اور مشکل میں پھنس جاؤ، وہ یہ کہ یعنی منقضا میں آپ کا دعویٰ ہے کہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اکثر نہیں تو کثیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ مشتق منقضا میں یعنی مجازات میں زیادہ استعمال ہوا ہے، اور مجاز میں زیادہ استعمال ہونا خلاف حکمت وضع ہے۔ کہنے کے بعد پھر مصنف کہہ رہے کہ ہاں، پھر کوئی یہ نہ کہے یہ اشکال جو میرے اوپر کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے آپ لوگ نہ کہیں کہ بھائی کئی مجاز، کیا مشکل ہے، کئی محاورات مجاز ہیں، لا یقال، اس طرح سے نہ کہو، یہ مجھے میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اس کو یہ نہ کہو آپ لوگ کہ کیسے یہ ملائم نہیں ہے، کیسے سازگار نہیں ہے کثرت استعمال فی المجازات اور جو ہے کس کے درمیان عوام حکمت وضع کے درمیان سازگار نہیں ہے، جو میرے اوپر اشکال کرنے والا کہتا ہے، اس کو یہ نہ کہیں آپ لوگ کہ کیسے یہ ملائم نہیں ہے ایھا المستشکل علی المصنف، وہ حالانکہ ہمارے پاس کئی محاورات مجازی ہیں، کیونکہ میں جواب دے دوں گا مستشکل کی طرف سے جو میرے اوپر اس کی طرف سے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ بھئی یہ جو کثرت مجازات ہے یہ اس مورد میں ہے جہاں پر ایک معنی حقیقی 10 معنی مجازی یا 12 معنی مجازی، اس باب سے نہیں ہے کہ جہاں پر معنی حقیقی بھی ایک ہو، معنی مجازی ایک ہو اور اس میں زیادہ استعمال ہو، یہ تو ایک اتفاقی چیز ہے۔
اور یہ اتفاقی مطلب اور ہمارا مطلب، ہمارا جو مدعا ہے وہ کیا اکثر استعمال ہوا ہے منقضا میں، اتفاقی نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اشکال ہے یہاں تک۔ جواب مضافا الى ان مجرد الاستبعاد غیر ظاہر بالمراد بعد مساعدت الوجوہ المتقدم علیہ۔ پہلا جواب اوپر کیا کہا مستشکل نے؟ خصوص متلبس بالمبدأ کے لیے استعمال ہونا بعید ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ صرف مجرد احتمال استبعاد خصوص کے لیے وضع ہونا بعید ہے، کہنا یہ مضر نہیں ہے، غیر ظاہر بعد مساعدت الوجوہ المتقدمۃ علیہ علی هذا المراد، ان ادلہ جو کہ مقدم ہو گئی ان کی موجودگی میں فقط یہ احتمال لانا کہ عام کے لیے وضع ہوا ہے، متلبس بالمبدأ میں بعید ہے کہنا یہ کافی نہیں ہے۔ وہ وجوہ متقدمہ کیا کہ تبادر کا میں نے دعویٰ کیا ہے، صحت سلب کا دعویٰ کیا ہے، تضاد کا میں نے دعویٰ کیا ہے۔ جب تک میرے ساتھ یہ ہے مجرد استبعاد کی چیز میں، یعنی استبعاد وضع المشتق لخصوص المتلبس غیر ظاہر غیر مضر بالمراد، مراد کے لیے مضر نہیں ہے، مراد میری کیا ہے گا خصوص متلبس بعد مساعدت الوجوہ، یعنی بعد مساعدت الادلہ، تبادر عدم صحت سلب میں عام میں تضاد وغیرہ المتقدمہ، یہ مساعدت الوجوہ کس بات پر ہوگا؟ مساعدت علیہ علی هذا المراد۔ یہ جواب پہلا۔ دوسرا قول تو ان ذالک یعنی کیا مطلب آگا؟ استعمال اغلب ہونا من قضا عنہ میں، ان ذالک پر جو اشکال کیا تھا نا من قضا عنہ میں کثیر الاستعمال ہونا لازم آ جائے گا، یہ خلاف حکمت وضع، یہ اشکال تھا نا، کہتے ہیں کہ یہ ان ذالک انما یلزم لو لم يكن استعمال المشتق في من قضى بلحاظ حال التلبس۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، سابقہ مطلب بیان ہو چکا ہے بھئی مشتق بلحاظ حال التلبس حقیقت ہے ہر زمانے میں، مشتق بلحاظ حال التلبس ہر زمانے میں حقیقت ہے، بلحاظ حال الماضی حقیقت، بلحاظ حال المستقبل حقیقت۔ یہ جو میں نے کہا من قضا عنہ میں کثیر الاستعمال ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہر وقت مجاز ہے، بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مشتق بلحاظ حال التلبس حقیقت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان ذالک یہ استعمال غالباً یا اغلباً مجاز ہونا انما یلزم کہاں لازم آ جائے گا؟ لو لم یکن اگر نہ ہو استعمال ہو مشتق کا استعمال فی من قضا میں بلحاظ حال التلبس، بلحاظ حال التلبس نہ ہو تو کثرت مجاز سامنے آئے گی۔ وہ حال آن کی مع ان الاستعمال فی من قضا، مع انہو کی ضمیر استعمال فی من قضا بلحاظ حال التلبس بمکان من الامکان، بہت ہی ممکن بات ہے کہ ضارب مثلا میں ابھی کیا کہتا ہوں هذا ضارب، یعنی اس لحاظ سے کہ کان ضاربا، اسی زمانے کے لحاظ سے ضارب کہتا ہوں، جس زمانے میں یہ مار رہا تھا اس لحاظ سے حقیقت ہے، کوئی مجاز نہیں، تمام۔ فیراد من جاء الضارب او الشارب، جب میں یہ کہتا ہوں جاء الضارب او جاء الشارب، یہ وقد انقضى عنه الضرب والشرب کیا ہے غا؟ فیراد جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ، حال النطق سے قبل جو حال ہے نا، حال لحاظ حال التلبس کے لحاظ سے میں کہوں نہ، لا حینہ، لا حین المجیء، نہیں کہ حین المجیء اس کو حقیقتا میں ضارب کہتا ہوں یا شارب کہتا ہوں۔ کہ یکون الاستعمال تائین کی استعمال ہو بلحاظ هذا الحال، اس حال کے حساب سے، نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں لا حینہ، لا حین المجیء بعد الانقضاء، تائین کی کہ یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، بلحاظ هذا الحال یعنی شنو؟ حال الانقضاء، یعنی یہ استعمال جو میں بھی کر رہا ہوں هذا ضارب بلحاظ حال الانقضاء اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ بلحاظ حال التلبس ہے، اس لحاظ سے ضارب ان کے ساتھ۔ وجعله یہ عطف استعمال کو پر کہ یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، وجعله وجعل بل وجعله ضمیر آغا
وجعل هذا الشخص، جعلہ ضمیر جو مثال میں ضارب ہے نا، ضارب الذی موصول، جاء الذی ضارب، جاء الذی، یہ جو عنوان قرار دیا ہم نے جس کو، وجعلہ جعل هذا الشخص مثلا موصول معنونا بهذا العنوان، ضارب کہنا اس کو، عنوان سے مراد کیا ہوگا، ضاربون کہنا اس کو یا شاربون کہنا. یہ بمجرد تلبس ہی، تلبس هذا الشخص قبل مجیئه، اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں جاء الضارب جو میں نے عنوان دیا یہ ضاربون، ابھی کیوں دیا میں نے؟ لاجل التلبس بالضرب قبل مجیئه، اس لحاظ سے عنوان قرار دیا ہے. تمام. ضرورت، اس عبارت میں اختلاف ہے کہ یہ ضرورت کس کے لیے علت ہے. مشہور جو عبارات ہیں اس میں ضرورت کو یہ جو کہ استعمال جو ابھی ہم نے مقدم نہیں کی کہ یہ استعمال بلحاظ حال التلبس ہے، مصنف نے بمکان من الامکان نہیں کہا، بلحاظ حال التلبس ہے، نہیں کہ من قضا عنہما مجاز، اس کے لیے علت بیان کی اکثر نے. لیکن ہونا یہ چاہیے جیسا کہ بعض شراح نے یہ تعلیقات لگائے یہاں پر، یہ کہنا لا حینہ قبل مجیء حال التلبس بالمبدا، لا حینہ، لا حین المجیء. یہ جو جاء الضارب حین المجیء کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، بلکہ حین التلبس کے اعتبار سے کہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان المشتق لو کان للعم، اگر مشتق عام کے لیے ہوتا، خصوص کے لیے نہیں ہوتا، لصح استعمال المشتق بلحاظ کلا الحالین، چاہے حال تلبس ہو یا حال مجیء ہو، دونوں میں ضارب کہنا اس کے لیے حقیقت، پھر بلحاظ حال تلبس حقیقت ہو، بلحاظ حال تلبس نہ ہو تو وہ مجاز. اس طرح بات نہیں ہونی چاہیے. بس یہ جو لحاظ ہے نا، بلحاظ حالت تلبس بلحاظ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خصوص کے لیے وضع ہوا ہے. اگر عام کے لیے وضع ہوتا تو یہ تفریق ہی نہیں ہوتی. وصلی اللہ علیہ وسلم.